شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. میرے محترم عزیز ساتھیوں اور میرے اس پیارے مکتب کے ننھے پودوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی بڑی شخصیات کے سامنے مجھے بیان کرنے کی توفیق دیا ہے. تو حاضرین اکرام، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے. کون سا مہینہ؟ یہ محرم الحرام کا مہینہ. اور یہ محرم کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فضیلتوں کو جمع کے رکھا ہے. اور اس کے اندر آنے والی 10 تاریخ یعنی آنے والی منگل کو اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ رکھ کر ہے. یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ یوم عاشورہ کہتے ہیں کہ 10ویں دن کو یوم عاشورہ کہتے ہیں. جیسا ہماری زبان میں 10واں دن بولتے ہیں، اس طرح عربی میں یوم عاشورہ 10واں دن. اب 10ویں دن کو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ثواب کیا ملنے والا ہے، یہ بہت ساری چیزیں آج کے دن میں ہیں. آنے والی منگل، آج کا دن جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، 4 دن باقی ہیں. تو منگل کے دن روزہ رکھنا، اس کے اندر احادیث بہت ساری ملتی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں. حضور نے ان سے پوچھا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ ان کو جو بچایا اس کے شکرانے پر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے سے زیادہ ہم روزہ رکھنے کے حقدار ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کے 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے کے ساتھ ساتھ تم ایک روزہ اور بھی ملا لو. اس روزے کے ساتھ ساتھ تم ایک روزہ اور بھی ملا لو. مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اے مسلمانوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو اس 10ویں روزے کے ساتھ ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا. تو اس کے بعد سے صحابہ، تبع تابعین اور جتنے بزرگان دین گزرے سب جو ہے اس 10ویں دن کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیتے تھے. تو اس لیے ہم بھی آنے والے دنوں میں 2 روزے انشاءاللہ رکھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیے، اللہ کی طرف بلائے، ایک اللہ کی طرف بلائے، اللہ ہونے کی وحدانیت کو سمجھائے. دیکھو اللہ کی طرف آؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، اس طرح بولے. تو ان کی بات سن کر ذرے لوگ کیا کریں، حضرت کی بات سن کر حضرت کے پیچھے چلنا شروع کر ڈالے. ہم آپ کی بات مانتے، موسیٰ کا جو اللہ ہے ہمارا بھی اللہ ہے، موسیٰ کی جو خدا ہی انہوں ہماری بھی خدا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایک دشمن تھا جس کا نام تھا فرعون. جس کا نام کیا تھا؟ فرعون. بہت بڑا دشمن، اس کا نام فرعون. وہ کیا کیا، اپنی بہت بڑے دشمنوں کے ساتھ بڑی فوج لے کر موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کے پیچھے پڑا، مارنے کا، قتل کرنے کا. موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے، ان کے پیچھے ان کے ماننے والے بھاگ رہے. ان کے پیچھے دشمن اپنے ادمیان کو لے کر آتا ہے فرعون. بھاگتے گئے موسیٰ علیہ السلام. جاتے جاتے کہاں پہنچ گئے؟ سمندر کے کنارے میں جا کر کھڑے. سمندر معلوم نا، سمندر معلوم نہیں، دریا آ گئے سامنے. دریا میں جا سکتے ہیں؟ ہمیں چل سکتے کون تو دریا میں چل سکتے نہیں، پانی ہو اس میں تیر مارے تو کہاں تو جا سکتے ہیں، تیر مارنے جا سکتے ہیں دور تک نہیں جا سکتے، سامنے سمندر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بولے
حضرت جی آپ ہمارے کو بچانے کے واسطے لے گئے، لیکن پیچھے دیکھو دشمن آنے کو ہے، ہمیں پیچھے گئے تو دشمن مار ڈالتا، سامنے گئے تو پانی میں ڈوبو مر جاتے، ہمیں کیا کرنا، اب کیا کرنا بولو؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولے اللہ آسمان سے، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہے وہ اٹھا کر سمندر میں ڈال ڈالو، بولے ہاتھ میں لکڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، فوراً کیا کرے، اٹھا کر سمندر میں ڈالے، جیسے ہی لکڑی سمندر میں ڈالے سمندر کے اندر روڑا بننا شروع ہو گئی، سمندر میں روڈ پڑا، پورا پانی ایسا ہٹ کو بیچ میں رستہ، پانی ہوتا نہیں، پانی میں ایسا پورا پانی کھل جاتا بیچ میں رستہ، ایسے 12 روڑا پڑی، کہتے 12 روڑا 12 رستے نکلے، موسیٰ علیہ السلام ان کے دوستوں پورے بھاگتی ہیں، یہ طرف پانی اوپر تک ہے، یہ طرف پانی اوپر تک، بیچ میں سکا رستہ، بھاگتے جاتے ہیں، سامنے دور تک بھاگیں گے، کہاں تک آتے وہاں تک بھاگتے جاتے، پیچھے سے فرعون دشمن دیکھا کہ سمندر میں رستے آگے نا، چلو ہمیں پکڑیں گے، وہ انہیں بھی نکلے اندر رستے میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کونے میں چل گئے، جانے کے بعد اللہ بولے اے موسیٰ لکڑی اٹھا لو، تمہیں جو لکڑی پھینکے نہیں وہ کاٹ لو، پانی میں تیر لے کے لکڑی کاٹ لے، جیسے ہی لکڑی کاٹ لے اللہ تعالیٰ پانی کو حکم کرے سمندر کے، اے پانی تو مل گیا، رستے نہیں ہے نا، مل گیا، دشمن بیچ میں ہے، سمندر کے بیچ میں، رستے کے بیچ میں ہے، پانی پورا مل گیا، ایسا مل گیا کہ فرعون اس کا دشمنہ پورے جنے پانی میں مل کر مر گئے، پورے پانی میں مل کر۔ لیکن میرے پیارے بچوں، فرعون مرنے کے بعد اس کی لاش کو جب مٹھی میں گڑے، مٹھی اٹھا کر پھینک ڈالی اسے، آدمی گڑے تو اندر اتنا ہتا، لیکن فرعون کو اندر گڑانے کے بعد لاش کو مٹھی اٹھا کر پھینک ڈالی، مٹھی لینے کے واسطے تیار نہیں اس کی لاش کو، تو اسے کیا کرے، کانچ میں لے جاؤ، کانچ میں رکھو، ہی آج بھی اب بھی فرعون کی لاش ہے، جو سعودی عربیہ ہے وہاں کے گوا میں اب بھی اس کی لاش ہے، اس کی لاش میں چمڑا بڑھتا جاتا ہے تو کہیں چلے کاٹتے تھے اس کے چمڑے کو، ناخنہ بڑے ہوتے تو ناخنہ کٹ کرتے ہیں ابھی، تو فرعون مر گیا سو تب، لیکن اس کی لاش اب تک بھی کہہ کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے رکھ کر ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، تکبر گھمنڈ غصے کے ساتھ چلتی، اللہ تعالیٰ ان کو پانی میں ڈبا کر عذاب دیتا۔ فرعون کو غصہ زیادہ کرتا تھا فرعون، اللہ تعالیٰ اسے پانی میں ڈبا کر مار ڈالے، اللہ کو مانتا نہیں تھا، بولتا تھا میں اللہ، تو اللہ جو بولا انہیں اللہ کو غصہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ پانی کی موت دیا۔ وہ مارنے کا جو دن تھا وہ آج کا 10واں دن تھا، یہ مہینے کے میں مارا سو اللہ تعالیٰ، تو اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ فرعون کو مارنے کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے دوستہ مل کر نماز پڑھی شکرانے کے طور پر، تو وہ دن آج کا عاشورے کا دن تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اسی کے اندر بہت بڑی بات یہ آتی ہے کہ یہ مہینے کی 10 تاریخ کے اندر فضیلت کیوں اتنا بڑا واقعہ چلا، اس کے اندر اتنا بڑا واقعہ چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ جو روزہ ہے، یہ مہینے کا جو روزہ ہے، وہ روزہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کیا ہے یہ روزہ رکھنا ضروری کیا، فرض کیا یہ روزہ؟ اس کے اندر علماء اکرام فرماتے ہیں یہ روزہ فرض نہیں ہے، یہ روزہ سنت ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ روزہ رکھنا کیا فرض ہے، سنت ہے، فرض نہیں۔ تو یہ روزہ سنت سمجھ کر رکھنا۔ کوئی بچہ روزہ نہیں رکھا اسے یہ نہیں بولنا تو روزہ کیوں نہیں رکھا، نہیں بولنا۔ کوئی آدمی روزہ رکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھا تو چلو کوئی بات نہیں، روزہ نہیں رکھا ایسا کیا بھی نہیں۔ تو یہ روزہ سنت ہے، لیکن ہم کو سنت پر بھی عمل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو سنت بولتے، سنت کے روزے کو بھی رکھنا ہمیں ثواب کے ارادے سے۔ اور چند مسلمان لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کے 10ویں تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالے، یہ واقعہ اس کے اندر آتا بولتے۔ حضرت حسین کون ہے، حضرت حسن کون ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کون ہے، اس کے بارے میں امام حضرات کے سامنے ذرا باتیں بولتا ہوں، ذرا یاد رکھ لو۔